السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کی قربانی سے متعلق ناظرین ایک مسئلہ بہت زیادہ دریافت کیا جاتا ہے کہ حج کی قربانی کو اپنے ملک میں مثلا پاکستان ہندوستان میں کیا جا سکتا ہے یا نہیں، نیز کا یہ عید الاضحیٰ کی ہی قربانی ہے یا وہ قربانی حاجی کو الگ سے کرنی ہوگی، اور اس قربانی کا شرعاً کیا ہر حاجی کے اوپر یہ قربانی لازم ہوتی ہے، کیا حکم ہے؟ اس قسم کے مسائل ہیں جو حج کے دنوں میں بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان مسائل کا خلاصہ کرنے کی ہی کوشش کریں گے۔ مختصر انداز میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے حج سے متعلق اور اس کی قربانی سے متعلق جو مسائل جو احکام ہیں تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں۔ دیکھیں ناظرین کرام، ہر مسئلے کے جواب میں پہلے میں یہ کوشش یہی کرتا ہوں کہ اصولی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں، کیونکہ اصولی باتیں اگر ہم سمجھ لیں گے تو مسئلے کا جواب ہمیں آج بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، اور رہتی زندگی تک ہمارے سامنے جب اصول موجود ہوگا تو اس کے ضمن میں موجود جواب خود ہی آپ ہمارے سمجھ میں آ جائے گا۔ ویڈیو چاہے تھوڑی سی طویل ہو جائے ہماری، لیکن ہم کوشش میں یہ کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے پہلے اصولی بات رکھ دی جائے تو اس کے ضمن میں ہم اپنے ان مسائل کو بحسن خوبی اور بطریق احسن آپ سمجھ سکیں۔ اس مسئلے میں بھی یہی کریں گے ہم۔ پہلے میں آپ کو کچھ اصولی باتیں ہیں وہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھا تھا کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ حج 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حج افراد، دوسرا حج قران، تیسرا حج تمتع۔ حج افراد اس کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ کسی بھی ملک سے جو حج کے لیے جا رہا ہے، جہاں سے بھی حج کے لیے جا رہا ہے، صرف حج کا احرام باندھے اور حج ادا کر لے۔ جو بھی حج کے ایام ہیں ان میں ایام حج میں حج ادا کر لے، عمرے سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اس چیز کو کہا جاتا ہے شرعاً حج افراد۔ یہ حج افراد ہے، مفرد حج ہے، اکیلا حج ہے۔ دوسرا ہوتا ہے نا حج قران۔ سب سے افضل حج حج قران ہے شرعاً۔ حج قران، حج قران کہتے ہیں، قران کا مطلب ہے ملا دینا۔ ملا دینا کا مطلب کیا ہے کہ عمرے اور حج کا دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا جائے، ایک ہی احرام سے دونوں کو ادا کیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے حج قران۔ اس میں مشقت ناظرین کرام بہت زیادہ ہے۔ مشقت کے اعتبار سے اگر ایک شخص اس کو برداشت کر سکتا ہے اتنی مشقت کو، تو اس کے سب سے افضل ہونے کی وجہ یہی ہے، اس میں مشقت زیادہ ہے، اس لیے حج قران کہلاتا ہے۔ مشقت کیوں زیادہ؟ دیکھیں، ایک بندہ نکلا پاکستان سے عمرہ کا احرام باندھ کے دار پہ نکلے گا، عمرہ کرنے کے بعد وہ حلق یا قصر نہیں کرائے گا، احرام نہیں کھولے گا۔ حالت احرام میں ہی اب اگر اس نے ذوالحجہ سے پہلے ہی پہنچ گیا، ذوالقعدہ میں جس بھی وقت پہنچ گیا، وہ احرام کی حالت میں بقیہ دن گزارے گا، اپنے احرام نہیں کھول سکتا۔ 8 ذوالحجہ کو جب سے حج کے افعال شروع ہوں گے تب تک وہ احرام میں رہے گا، پھر حج کے افعال کر لے گا۔ اس کے بعد جو 11-12 ذوالحجہ جب بھی وہ حلق وغیرہ کرا کے فارغ ہوتا ہے حج کے افعال سے، اس کے بعد دونوں احرام حج اور عمرے کا ایک ساتھ وہ اس کے بعد حلق کرا کے قصر کرا کے کھولے گا۔ تو اس میں کیونکہ اتنے دن احرام کی حالت میں رہنا پڑتا ہے، اس لیے اس کے اندر اس حساب سے مشقت زیادہ ہے اور اس کی افضلیت بھی سب سے زیادہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے حج تمتع۔ حج تمتع میں بھی دونوں کو ملا دیا جاتا ہے، لیکن اس کے احرام 2 ہوتے ہیں، ایک احرام سے دونوں ادا نہیں کیے جاتے۔ یہاں سے ایک بندہ نکلتا ہے پاکستان سے عمرے کا احرام باندھ کے، عمرہ کر کے حلق یا قصر کرا کے وہ احرام کھول دے گا۔ باقی دن چاہے 8 دن ہے، 10 دن ہے، 20 دن ہے، بیچ میں حج شروع ہونے سے پہلے اتنے دنوں میں بغیر احرام کے بھی وہ رہ سکتا ہے، یا جب اس کو عمرہ کرنا ہے احرام باندھے گا، لیکن بغیر احرام کے رہ لے گا۔ پھر جب حج کے دن شروع ہو جائیں گے، حج کا وقت شروع ہو جائے گا، تو دوبارہ حج کا احرام پہن کے اس کے بعد وہ وہاں پہ حج ادا کر کے حج کا احرام بھی کھول لے گا۔ دونوں حج یعنی عمرے اور حج کو 2 الگ الگ احراموں سے ادا کرنے کا نام ہوتا ہے تمتع۔ اور عموماً پاکستان اور ہندوستان سے جانے والے افراد تمتع ہی کرتے ہیں، پہلے پہنچ کے عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں اور اس کے بعد حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھ لیتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ آپ ایک بات اصولی بات یہ ہوگی کہ 3 قسمیں حج کی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ میں نے بتایا حج قران سب سے افضل ہے، لیکن عموماً حج تمتع کیا جاتا ہے۔ عمرے کا احرام باندھ کے لوگ جاتے ہیں، حلق قصر کرا کے احرام کھول دیتے ہیں، 8 دن ہو، 10 دن ہو، 20 دن ہو، اس کے بعد جب حج کے دن شروع ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ حج کا احرام باندھ لیتے ہیں۔ جیسے آج بھی ابھی حج کے اندر تقریباً 20 دن موجود ہیں، 20 دن باقی ہیں، ابھی بھی بہت سے حاجی جا چکے ہیں، لیکن انہوں نے احرام عمرہ کر کے کھول دیے ہوں گے۔ اس کے بعد جب وہ حج کے دن شروع ہو جائیں گے تو اس وقت دوبارہ احرام باندھ کے وہ حج تمتع کے طور پہ حج ادا کر لیں گے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات دیکھیں، یہ سمجھ لیں کہ حج افراد کرنے والے پہ تو کوئی قربانی دم شکر لازم نہیں ہوتا حج کے حساب سے، اس نے صرف حج کرنا ہے اور آ جانا ہے۔ البتہ حج قران اور حج تمتع کرنے والے پر شرعاً دم شکر ادا کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ قران کرنے والے پہ بھی اور تمتع کرنے والے پہ بھی دم شکر ادا کرنا لازم ہے، اور یہ دم شکر مینا کے اندر یا حدود حرم کے اندر ہی ادا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی جگہ پہ بھی یہ دم شکر، یہ خون، یہ جو قربانی کرنی ہے، کسی اور جگہ پہ پاکستان، ہندوستان، افغانستان کہیں بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی حدود کے اندر ان دنوں میں جو اس کے دن ہیں، اس قربانی کو اس وقت میں ادا کرنا ضروری ہے۔
لہٰذا اس سے آپ کے سامنے یہ بات آ گئی ہوگی کہ جو تمتع کرنے کے لیے یہاں سے جو حاجی جاتے ہیں ہمارے عموماً پاکستان سے، ان کے لیے دم شکر ادا کرنا ضروری ہے، اور وہ دم شکر وہیں پہ حدود حرم میں یا مینا کے اندر ادا ہوگا۔ اس کو یہ سوال پوچھنا کہ پاکستان میں ادا کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا، یہ درست نہیں ہے۔ پاکستان میں ان کو ادا، چاہے پیسے دے دیں آپ، چاہے کسی بھی صورت میں پاکستان ہندوستانی حدود حرم اور مینا کی حدود سے باہر وہ قربانی ادا، دم شکر والی ادا ہو ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا اس کو وہیں ادا کرنا، اس کو عموماً حج کے پیکیج میں ہی ساتھ کر لیا جاتا ہے اور حکومت ادا کر دیتی ہے۔ آپ حج کے پیکیج کے طور پہ اس کو لے لیں ساتھ تو بھی صحیح ہے، نہیں لیتے تب بھی آپ نے کسی بھی طریقے سے اسی حدود میں ان دنوں میں جو اس کا حلق سے پہلے جس وقت میں وہ اس قربانی کو کرنے کا جو بھی ترتیب ہے حج کی، جب قربانی کا اس نمبر ہے اس وقت پہ حج کے افعال میں اس قربانی کو حدود حرم اور مینا میں ادا کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ تو یہ ہو گئی دو باتیں، اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ حدود حرم میں دم شکر حج تمتع اور قران ادا کرنے والے پہ لازم ہوتا ہے، وہ کسی اور ملک میں ادا نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات اب آپ یہ سمجھ لیں کہ قربانی جو ہے عید الاضحیٰ کی وہ ایک الگ ہے، اس کا اس دم شکر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قربانی تو 10، 11، 12 ذوالحجہ یہ جو 3 دن ہیں، اس میں جو شخص صاحب نصاب اور مقیم ہو، ان 2 شرطوں کے ساتھ اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوتی ہے۔ سنت ابراہیمی ہے، وہ قربانی صاحب نصاب اور مقیم شخص کے اوپر واجب ہے۔ اب دیکھیں سلسلہ یہ ہے کہ یہ قربانی کہیں بھی کی جا سکتی ہے۔ عید الاضحیٰ والی جو قربانی ہے ضروری نہیں ہے اگر ایک حاجی کے اوپر یہ لازم ہو بالفرض، جس کی میں آگے آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، اگر لازم ہو تو یہ والی قربانی آپ وہاں سے اگر آپ گھر پہ فون کر دیں، گھر پہ ادا کر دی جائے یا کہہ کے ہی چلے جائیں، یا جو بھی صورت ہو، قربانی جو عید الاضحیٰ کی ہے اس کے لیے کوئی جگہ متعین دم شکر کی طرح، حج والے دم کی طرح لازم نہیں ہے کوئی جگہ، وہ کہیں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتایا یہ قربانی لازم ہوتی ہے، اس کی 2 شرائط ہیں، اس کو غور سے سمجھ لیے گا۔ ایک صاحب نصاب ہو، دوسرا مقیم ہو۔ بقیہ پیسے وغیرہ ادھار وغیرہ نکال کے وہ شخص 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مالک ہو۔ قربانی کے جو نصاب سے متعلق انہوں نے مستقل ویڈیو بنائی ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، اس کو آپ بغور سماعت فرما لیں۔ اس میں جو صاحب نصاب، ہم نے جو نصاب قربانی کا بیان کیا اس اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی کی، سونا چاندی نقدی مال تجارت یا ضرورت سے زائد سامان اگر اس کے پاس ہے تو چاہے وہ حاجی ہے، چاہے وہ غیر حاجی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، 10، 11، 12 ذوالحجہ کی غروب سے قبل جس کے بعد اتنی رقم آ جائے، یہ ان 5 میں سے کوئی چیز اتنی ہو جائے تو اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ مقیم ہونا ضروری ہے، مقیم ہونا ضروری ہے۔ مسافر کے اوپر ناظرین کرام قربانی عید الاضحیٰ کی واجب نہیں ہوتی۔ حاجی چونکہ عموماً مکہ میں مسافر ہوتے ہیں اس لیے ان کے اوپر قربانی عموماً نہیں آتی، لیکن اگر ایک شخص ان دنوں میں جو قربانی کے دن ہیں ان دنوں میں مکہ میں موجود ہے، عید الاضحیٰ سے پہلے مکہ میں موجود ہے اور مقیم ہے، 15 دن موجود ہے یا وہیں رہتا ہے یا 15 دن سے زیادہ اس مکہ میں مینا جانے سے قبل وہ مقیم ہے ادھر، تو اس صورت میں فقہاء کرام نے بیان کیا کیونکہ یہ مقیم بھی ہے اور اگر صاحب نصاب بھی ہے، دونوں شرطیں اگر اس میں پائی جاتی ہیں تو اس حاجی کے اوپر بھی عید الاضحیٰ کی قربانی واجب ہوگی۔ میں نے آپ کو بتایا 10، 11، 12 ذوالحجہ جو قربانی کے دن ہیں، ان دنوں سے پہلے سے وہ اگر یہاں موجود ہے اور جب یہ دن آتے ہیں تو وہ مقیم ہے، یعنی ان دنوں میں یہاں پہ سعودیہ میں حرم شریف میں مقیم ہے، تو مقیم ہے اور صاحب نصاب ہے تو اس شخص پر عید الاضحیٰ کی قربانی بھی واجب ہوگی۔ اور اگر مقیم نہیں ہے یا صاحب نصاب نہیں بچ رہا ہے، یہ سب نکال کے حج کے پیسے اور جو بھی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اس کے اوپر پھر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو شخص حج تمتع یا حج قران کا ادا کر رہا ہو، صاحب نصاب ہو اور حرم میں موجود ہو، ان قربانی کے دنوں سے پہلے مقیم ہو، تو اس شخص پہ 2 قربانیاں کرنا واجب ہوگی ان دنوں میں، ایک دم شکر کی، ایک عید الاضحیٰ کی قربانی کرنا۔ لیکن اگر وہ حج تمتع یا قران تو کر رہا ہے لیکن مقیم نہیں ہے، مسافر ہے ان دنوں میں مکہ میں موجود، تو اس کے اوپر صرف دم شکر ادا کرنا لازم ہوگا اور کیا کہتے ہیں قربانی اس کے اوپر عید الاضحیٰ کی قربانی کرنا لازم نہیں ہوگی۔ اور اگر ایک شخص حج افراد کر رہا ہے، عمرہ کرین یا حج افراد کے لیے یہاں سے گیا ہے، تو اس شخص اور وہ ہے بھی وہاں پہ مسافر ان دنوں میں، تو اس شخص کے اوپر نہ حج دم شکر لازم ہوگا، نہ قربانی کی عید الاضحیٰ کی قربانی لازم ہوگی، کیونکہ نہ یہ حج تمتع قران ادا کر رہا ہے اور نہ یہ مقیم ہے کہ اس حساب سے اوپر عید الاضحیٰ کی قربانیاں ہیں۔ تو امید ہے آپ کے سامنے مسئلے کا جواب اصولوں کی روشنی میں، اصولی مسائل کی روشنی میں انشاءاللہ واضح ہو گیا ہوگا۔ خلاصہ میں آپ کو پھر بتا دوں، میں نے بتایا آپ کو کہ حج افراد والے پہ کوئی قربانی دم شکر لازم نہیں ہوتی حج کی، حج تمتع اور قران والے پہ دم شکر ادا کرنا حلق سے قبل واجب ہوتا ہے، جو بھی اس کی ترتیب ہے اس کے حساب سے اس میں لازم ہوتا ہے دم شکر ادا کرنا۔ یہ دم شکر مینا یا حدود حرم میں ادا ہو سکتا ہے اور کہیں بھی دنیا میں ادا
نہیں ہو سکتا۔ عموماً میں نے آپ کو بتایا پاکستان سے جانے والے حج تمتع کرتے ہیں، افضل اگرچہ حج قران ہے لیکن عموماً نہیں کیا جاتا کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے، تو حج تمتع کرتے ہیں تو ان پہ دم شکر لازم ہوتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ پیکیج میں ہی لے لیں اگر وہاں پہ ان کو مسائل لگتے ہوں کہ کیسے کریں گے۔ اگر وہ حج کے پیکیج میں نہیں لے پاتے ہیں تو ان کے اوپر لازم ہے کہ حدود حرم اور منی میں ہی کسی بھی طرح انتظام کر کے اس وقت میں جو اس کا وقت ہے قربانی کا، دم شکر کا، اس وقت اس ترتیب کے مطابق اس کو ادا کر لیں۔ اور اگر ایک شخص میں نے بتایا اس دنوں میں جب قربانی کے عید الاضحیٰ کے جو دن ہیں اس دنوں میں وہاں پہ مقیم ہے، حرم میں رہتے ہی وہیں پہ ہے یا 15 دن سے زیادہ اقامت کی نیت سے موجود ہے وہاں پہ، تو اس صورت میں عید الاضحیٰ کی قربانی بھی اس کے اوپر واجب ہے، لیکن عید الاضحیٰ کی قربانی کی جگہ کوئی بھی متعین نہیں ہے، وہ اپنے ملک میں بھی، پاکستان ہندوستان میں بھی کی جا سکتی ہے اور وہ وہاں پہ بھی کی جا سکتی ہے۔ اور یہ وہاں سے متعلق میں ایک بات اور بتا دوں جو آپ کو بتانا رہے گا کہ منی کے اندر قربانی عید الاضحیٰ کی ہو یا کوئی بھی قربانی منی کے اندر کی جائے تو سب سے افضل قربانی وہی ہے۔ منی کے اندر قربانی کرنا جگہوں کے حساب سے سب سے افضل ہے، ضروری نہیں ہے، عید الاضحیٰ کی قربانی ضروری نہیں ہے وہاں پہ، البتہ افضل سب سے زیادہ اور آپ وہیں موجود ہیں اور اگر بسہولت کر سکتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ عید الاضحیٰ کی قربانی بھی وہیں پیدا کریں، گھر پہ اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں گھر پہ اس کی کرنے کے وکیل نہ بنائیں، گھر پہ نہ کہیں، وہیں کریں تو افضل ہے۔ البتہ اگر وہاں پہ عذر ہو، تکلیف ہو، مشقت ہو تو آپ گھر پہ بھی عید الاضحیٰ کی قربانی کا کہہ سکتے ہیں۔ یہ تھا اس ویڈیو کا خلاصہ، اس سوال کا جواب کا خلاصہ۔ امید ہے آپ کو بات بطریق احسن سمجھ میں آ گئی ہوگی، نہیں سمجھ میں آئی ویڈیو ایک بار اور دیکھ لیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔